میں مردے نہیں ہوتے ہیں. خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت کی نفی کی نا تو ایک صفت کی نفی کی. کیا؟ کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, مختار کل نہیں ہے, متصرف الامور نہیں ہے, اموات وہ مردہ ہے, غیر حیا وہ زندہ نہیں ہے. اب دوسری صفت رہ گئی تھی نا جس کی نفی کرنی تھی کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے, تو آخر میں آ کے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں. جن کو اپنے حالات کا پتہ نہ ہو ان کو تیرے حالات کا کیا پتہ ہوگا, جن کو اپنے اوپر گزرنے والے حالات کا پتہ نہ ہو ان کو تیرے حالات کا کیا علم ہے. چنانچہ اپنی دونوں صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا ان آیتوں میں, مالک میں, متصرف میں. پھر غیر اللہ سے ان دو صفتوں کی نفی کی, وہ مختار کل نہیں اور وہ عالم الغیب نہیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا الہکم الہ واحد, الہکم الہ واحد. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو, الہکم الہ واحد, تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک الہ ہے. تو جب اللہ نے غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کی تو ان دو صفتوں کی اللہ نے کیا کر دی؟ نفی کر دی. ایک جگہ اور دکھانا چاہوں گا, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. سورت کا نام ہے جی سورت فاتر. بائیسواں پارہ ہے, آیت نمبر ہے 13, صفحہ نمبر 524. صفحہ نمبر ہے 524, 22واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورت فاتر اور آیت نمبر ہے 13. مزے کی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 11 سے جو صفحے کی پہلی سطر ہے وہاں سے اللہ نے اپنی صفتوں کا تذکرہ شروع کیا ہے, اپنی صفات کا, اپنے کمالات کا, اپنی قوت کا, اپنے اختیار کا, اپنے تصرف کا. اللہ نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا اور آ کے توڑا اس تار کو غیر اللہ کی معبودیت کی نفی پر. دونوں لہجے اللہ نے یہاں بھی اختیار کر لیے. واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے, یعنی تمہارے بابا آدم کو اللہ نے بنایا مٹی سے. پھر یہ بات بھی سنو من نطفۃ, پھر اس کی نسل جو چلی تو اس کو پیدا کیا پانی کے ایک گندے قطرے سے. ثم جعلکم ازواجا, پھر اس نے بنائے تمہارے جوڑے, یعنی عورتیں مرد جوڑے بنائے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه, ذرا توجہ کرنا اور ذہن اپنا حاضر رکھنا ہے جی. جو اور نہیں اٹھاتی من انثى کوئی مادہ, صرف انسان نہیں, جنات, انسان, درندے, پرندے, چرندے, حشرات الارض, نہیں اٹھاتی اپنے پیٹ میں کوئی مادہ, ولا تضع اور نہیں جنتی کوئی مادہ, الا بعلمہ مگر اللہ کے علم سے. یہ کون سی صفت ہے؟ اور پہلی کون سی ہے؟ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ مختار کل. وما یعمر من معمر, اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بڑی عمر والا. ولا ينقص من عمرہ, اور نہیں کم ہوتی کسی کی عمر. الا فی کتاب, مگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کس میں؟
کوئی بڑی عمر پاتا ہے، کوئی چھوٹی عمر پاتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، کتاب میں لکھا ہونا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. وما یستوی البحران، اور نہیں برابر دو سمندر. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، پینا اس کا مزیدار ہے. وھذا ملح، یہ نمکین ہے. اجاج، کڑوا ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، پانیوں کے ذائقے میں تو فرق ہے، مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں آتا. دونوں سے من کل تأکلون لحما طریا. ایک بات فوراً ذہن میں آ گئی، پیچھے کتنے سمندروں کا ذکر کیا؟ 2. وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا پانی کڑوا ہے. سمندر 2 ہیں اور اطلاق ہو رہا ہے کل کا. من کل تأکلون لحما طریا، سب سے تم کھاتے ہو گوشت ہو تازہ. 2 پر اطلاق ہو گیا جی کل کا. تو جو لوگ کہتے ہیں کل میں ہر چیز آ جاتی ہے، یہاں تو 2 سمندروں پر اطلاق کس کا کر دیا گیا؟ کل کا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم دیکھتا ہے کشتیوں کو وہ پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ، ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں. وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. کُلٌّ یجری، ہر ایک چل رہا ہے. چلو جی سورج تے چاند کے اوپر بھی کل دا لفظ اطلاق ہو. آج تو بڑے دلائل ذہن میں آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کل سے ہر چیز مراد ہوتی ہے. اللہ نے تو سورج چاند پہ کس کا اطلاق کر دیا؟ کل یجری، ہر ایک چلتا ہے. لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی قیامت، اس وقت تک یہ نظام چلتا رہے گا سورج اور چاند کا. ذالکم اللہ ربکم، یہ جو صفتیں ذکر کی ان کاموں کا کرنے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا، یہ ہے اللہ رب تمہارا. لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی یہاں میں نہ کیا کرتے ہیں لہ الملک، اسی کا راج ہے. اللہ کا میں نہ کیا کرتے ہیں؟ راج. اسی کا راج ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، وہی عالم الغیب ہے. یہ اللہ نے اس باتی رنگ رکھا. آگے اللہ نے فوراً منفی رنگ اختیار کر لیا. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، یعنی اسے بھی پکارتے ہو اور پھر اس کے سوا اوروں کو بھی پکارتے ہو. جن جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا جو پردہ ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا ایک پردہ ہوتا ہے. آپ وہ کروڑ پردے اکٹھے کر لیں 1 روپے کے بھی نہیں بنتے. کوئی قیمت نہیں ہے ان پردوں کی، کوئی چیز نہیں ہے وہ پردے. آپ کروڑوں پردے اکٹھے کر لیں تو آپ 1 روپے کے بھی وہ بیچ نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا تمہارے نقطۂ نظر سے وہ پردہ کسی کام کا نہیں، لیکن ہم نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہم نے گٹھلی پر وہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. اس پردے نے اس کھٹاس کو روک رکھا ہے تاکہ وہ کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اور کھجور کی جو مٹھاس ہے وہ گٹھلی کی کھٹاس کی طرف نہ آ جائے. ہم نے وہ پردہ اس لیے چڑھایا. ما یملکون من قطمیر، نہیں مالک وہ ایک پردے کے جو گٹھلی کے اوپر
چڑھا ہوا ہوتا ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. کتنی صفتوں کی نفی ہو رہی ہے؟ دو کی. کتمیر کے مالک نہیں، یعنی وہ مختار کل نہیں. ہر ایک کے حالات کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے. علم غیب کی نفی ہوگی، دیکھنے سننے کی نفی ہو گئی. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. یہ جو کتمیر کا لفظ ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ پہنا دینا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہہ دیتے ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں. لیکن اللہ نے کہا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات شاید اس لیے کہی کہ قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو او تے اپنے کفنہ دے مالک بھی کوئی. ما یملکون من کتمیر، وہ جو ان کا کفن ہے اپنا کفن بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے. جائیے علماء سے پوچھئے جو فقہ حنفی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے کس مسلک سے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ان سے پوچھئے گا کہ فقہ حنفی کیا کہتی ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. دلیل فقہ حنفی نے کہا ایک آدمی غریب مر گیا، محلے میں تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، باپ دادا نہیں تھا. محلے والوں کو پتہ چلا وہ لاوارث بندہ ہے، مر گیا ہے. محلے والے اکٹھے ہوئے، دیکھو بھائی اس کا صندوق بیگ وغیرہ کوئی پیسے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، اس کی قبر اور کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. پیسے دیکھے گئے، نہیں نکلے. ایک آدمی محلے میں سے آیا، اس نے کہا میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو زکوٰۃ میں نے کہیں اور بھی دینی ہے، اس زکوٰۃ کی رقم کا کفن لے لو اور اسے پہنا دو. جائیے لاہور کے علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ زکوٰۃ کی رقم کا کفن مردے کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جائیے علماء سے پوچھئے. تمام علماء کہیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم کا کفن مردے کو نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ یہ وہ نہیں بتائیں گے، یہ میں بتاتا ہوں. کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے یا تملیک العین بلا عوض. زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ آپ بلا عوض زکوٰۃ والے پیسے کا یا زکوٰۃ والی چیز کا کسی کو مالک بنائیں. یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اس چیز کا کیا بنے؟ مالک بنے، قبضے میں لے، قبضے میں لے. وہ فقیر، وہ درویش، وہ غریب اس چیز کو قبضے میں لے، آپ دیں، وہ اسے وصول کرے. فقہ حنفی کہتی ہے چونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے زکوٰۃ والی رقم کفن پہ خرچ نہیں ہو سکتی. تو جو مردے کا کفن ہے اس کفن کا بھی مردہ مالک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. اور میرے متعلق تو تم پیچھے سن چکے ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کے لیے ہے راج اور اسی کے لیے ہے بادشاہی. جن کو تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، اور وہ عالم الغیب تیرے حالات سے واقف نہیں ہے. ان تدعوہم،
اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکارے سنو